बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त बुजुर्ग, माएँ बहनें बेटियां बच्चे, सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। आज एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और वो नया मौजू है कि प्रैक्टिकल तरीके से आपको मैं नमाज सिखाऊं। नमाज का प्रैक्टिकल आज करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। यानी तकबीर तहरीमा नमाज शुरू करने से लेके सलाम फेरने तक नमाज के तमाम अरकान, उनका सही अदा करने का तरीका क्या है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ताकि हम सब अपनी नमाजों को दुरुस्त कर सकें और अपनी नमाजों को बर्बाद होने से बचा सकें, ठीक है। इससे कबल के हम स्टार्ट करें नमाज को और उसके तरीके को, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं जनाब नमाज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आ गए हैं जनाब नमाज वाली जगह पर। ये मैं कोई नमाज पढ़ तो नहीं रहा, लेकिन मैं आपको नमाज पढ़ने के सही तरीके बता रहा हूँ। तो जनाब नमाज जब स्टार्ट की जाती है तो उस वक्त सबसे पहले नीयत की जाती है, ठीक है। और नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। जुबान से अगर आप नीयत के अल्फाज अदा कर लें तो ये मुस्तहब है, ठीक है। वैसे दिल के इरादे का नाम नीयत होता है। आपने नीयत करके, तो ये आप, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा हो कि ये पाँव की तरफ देखें, पाँव का फासला इतना होना चाहिए, ठीक है। ना तो बिल्कुल पाँव मिले होने चाहिए और ना बिल्कुल ऐसे पाँव ज्यादा यानी कि चौड़े होने चाहिए। बिल्कुल जितना आप रूटीन में जब खड़े होते हैं तो जहां आपके पाँव आते हैं इतना ही फासला रखना चाहिए। बेसिकली नमाज में इंसान को आजिज हो के अल्लाह के हुजूर खड़े होना चाहिए। जितनी आजिज़ी इंकिसारी हो सके अल्लाह के हुजूर उस तरह खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह यहाँ इतने पाँव रखे आपने नीयत कर ली और आपने किबला रुख अपना चेहरा कर लिया। तो आपने नमाज जब स्टार्ट करनी है, ये देखें आप कि किस तरह मैं तकबीर तहरीमा कहता हूं। यूं आपने हाथ उठाए, निगाह आपकी सजदे वाली जगह पर है, अल्लाहु अकबर, इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। ये जो पहली तकबीर होती है तकबीर उला भी कहते हैं। हाथ आपने बांधने हैं नाव के बिल्कुल साथ नीचे, ठीक है। और हाथ आपने रखने हैं ये वाला बायां हाथ नीचे और दायां हाथ की ये जो हथेली है ये बाएं हाथ के इस घुटने के ऊपर रखें, ठीक है जी। ऐसे यहां रखकर 3 उंगलियां ऊपर रखेंगे कलाई के, और ये बाकी एक ये जो छोटी उंगली है और ये जो अंगूठा है इसका हल्का बना के कलाई को पकड़ लेंगे। ये है जनाब हाथ बांधने का तरीका। देख लिया आपने, ये इस तरह हाथ आपने बांधने हैं और निगाह रखनी है आपने उस जगह पर जहां सजदा होगा, सजदे वाली जगह पर निगाह कर रख के तो आपने जनाब सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ठीक है। और उसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा आपने पढ़नी है। अगर तो आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं अपनी तो फिर आपने सारा कुछ पढ़ना है, सना भी पढ़नी है, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, ठीक है, और सूरत फातिहा और सूरत भी साथ पढ़नी है। और अगर आप इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, बाजमात नमाज है आपकी, तो फिर आपने सना पढ़नी है, वला इलाहा गैरुक तक पढ़ के आपने खामोश हो जाना है। ना तो आपने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी है और ना ही आपने कोई सूरत पढ़नी है, ठीक हो गया जी यहां तक। आगे जनाब अब रुकू का तरीका मैं आपको बताता हूं। पढ़ के तो आपने रुकू ऐसे जाना है, ये देखें, ये दोनों हाथ जो हैं इन अपनी उंगलियों से आपने अपने घुटनों को ऐसे पकड़ लेना है और झुकना इतना है नमाज में कि आपका सर और आपकी पीठ ये दोनों ऐसे बराबर हो जाए। ना तो बिल्कुल ऐसे रहना है, अगर बिल्कुल ऐसे रुकू करेंगे तो फिर भी गलत है, और अगर आप बहुत ज्यादा ऐसे झुक जाएंगे तो ये भी तरीका गलत है। सही रुकू का तरीका ये है कि दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ लें अपने हाथों उंगलियों से और ये देखें सर और पीठ आपकी बराबर हो, तो आपकी नजर उस वक्त होगी पाँव में, ठीक है जी। पाँव के नाखूनों में आपकी, पाँव के अंदर आपकी नजर होगी। ये रुकू का सही तरीका है जी। रुकू से आपने उठना है, ये आप रुकू से वापस आ गए
اور اس کھڑے ہونے کو جو یہ جو رکوع کے بعد کھڑا ہوا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قومہ. تو قومے میں آپ کھڑے ہوئے اور ہاتھ چھوڑ دینے آپ نے. اگر تو آپ نے جب کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد, یہ جو سمع اللہ لمن حمدہ ہے اس کو کہتے ہیں تسمیع, اور یہ ربنا لک الحمد ہے اس کو کہتے ہیں تحمید. اگر تو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور آپ کہیں گے ربنا لک الحمد. اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ تسمیع بھی کہیں گے اور تحمید بھی کہیں گے, یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی آپ خود کہیں گے. یہ کہہ کے اس کے بعد آپ نے جانا ہے سجدہ. یہ دیکھیں سجدے کا طریقہ, اس طرح آپ نے سجدے جانا ہے. پہلے سب سے آپ نے اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لگانا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کرنا, بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سجدے جاتے ہیں تو ایسے قومہ کے بعد جب سجدے جاتے ہیں تو وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو یوں لگا دیتے ہیں اور بعد میں گھٹنوں کو لگاتے ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے, نماز درست نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے کہ یہاں سے آپ سجدے کی طرف اب جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ترتیب کیا ہوگی. یہ گھٹنے لگ گئے زمین پر, دونوں گھٹنے لگ گئے. اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ لگانے ہیں زمین پر, اور اس کے بعد آپ نے پہلے ناک لگانی ہے زمین پر, پھر پیشانی لگانی ہے. یہ ترتیب آپ نے دھیان سے اس کو قائم رکھنا ہے. یہ جناب سجدہ ہے. دونوں پاؤں, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ, ناک اور پیشانی, یہ 8 چیزیں زمین پر لگیں اور نیت اللہ کی عبادت کی ہو تو اسے سجدہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر اللہ کی عبادت کی نیت نہ ہو تو جھکتا رہے بندہ تو وہ سجدہ نہیں ہوتا. تو یہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے گھٹنے لگیں گے, پھر ہاتھ زمین پہ لگیں گے, پھر ناک لگے گی, پھر پیشانی لگے گی. اس ترتیب کے ساتھ سجدے جانا ہے. اور جب سجدے سے اٹھنا ہے آپ نے تو پھر اس کے الٹ کرنا ہے. پہلے ناک لگا تھا, ناک لگی تھی, پیشانی, تو اس طرح آپ پہلے پیشانی کو اٹھانا ہے, پھر ناک کو اٹھانا ہے, پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے, اور پھر آپ نے گھٹنوں کو اٹھا کے تو اس طرح پھر آپ نے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے دونوں سجدوں کے درمیان, اب دیکھیں نا, ایک سجدہ, یہ ایک سجدہ ہو گیا, اور سجدے میں یہ جو دونوں ہاتھ ہیں اپنے, ان کو نہ تو آپ نے بہت زیادہ آگے نکالنا ہے ایسے, اور نہ ہی آپ نے بالکل یہاں رکھنا ہے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. سجدے کی حالت میں آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے چہرے کے دائیں اور بائیں ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. جہاں چہرہ ہوگا, یہ دیکھیں, یہ میرا چہرہ ہے اور یہ دونوں ہاتھ ہیں. یہ انگلیوں کو نہ بہت زیادہ دبا کے رکھنا ہے اور نہ بہت زیادہ کھول کے رکھنا ہے, نارمل حالت میں اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے. یہ سجدہ. اور سجدے میں آپ نے اپنی ان کلائیوں کو زمین کے ساتھ نہیں لگانا, ایسے نہیں لگانا, ایسے نہیں کرنا, یہ بھی غلط ہے. ایسے بھی نہیں کرنا, یہ بھی غلط ہے. یہ دیکھیں, آپ کے یہ جو پنڈلیاں ہیں یہ آپ کے جسم سے جدا رہیں گی, اور آپ کے یہ جو کلائیاں ہیں یہ زمین سے اٹھی رہیں گی. یہ طریقہ ٹھیک ہو گیا. اور پیچھے سے جو دونوں پاؤں ہیں ان کی انگلیوں کو دبا کے رکھنا ہے, رخ ان کا قبلے کی طرف رہے. آپ کی جو انگلیاں, یہ ایک سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھیں گے تو جو دایاں پاؤں ہوتا ہے اس کو کھڑا رکھنا ہے آپ نے, اس کی انگلیوں کو دبا کے رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایسے کر کے, ایسے دیکھ رہے ہیں نا, ایسے انگلیاں ہوگی اس کی دائیں پاؤں کی, اور بائیں پاؤں کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے. بایاں پاؤں بچھا لیا, اس کے اوپر بیٹھ کے دایاں پاؤں کھڑا رہے گا. اور اس طرح آپ تشہد میں, یعنی کہ جلسے میں بیٹھیں گے, جلسے میں ایک سجدہ کیا, دوسرے سجدے کے لیے آپ بیٹھے, اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی کم از کم جو ہے نا وہ ایک مرتبہ کم از کم سبحان اللہ بڑے سکون کے ساتھ بندہ کہہ سکے, اتنا وقت تو کم از کم بیٹھنا چاہیے. بہت سارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, سجدے جاتے ہیں, یہ سجدہ کیا, اللہ, تو یہ طریقہ غلط ہے. نماز کو بڑے سکون کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے.
یہ آپ ان دونوں سجدوں کے درمیان یہ جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسے میں تھوڑا وقت بیٹھ کر پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے. تو وہ سجدوں کی تسبیحات تو آپ کو آتی ہیں, یہ تو بچوں کو آتی ہیں. تو اس کے بعد جناب کیا ہوگا, یہ ہم پہنچ گئے ہیں 2 سجدے کرنے کے بعد تشہد تک. جب آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے اس وقت اب یہ طریقہ ہے. اب یہ جو ہاتھ ہیں, آپ اتحیات بیٹھے ہوئے ہیں تشہد میں, ان ہاتھوں کو نہ تو یہاں رکھنا ہے اور نہ ہی یہاں رکھنا ہے. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. ٹھیک ہے, رکھنے کہاں ہیں, درست کیا ہے, یہ جہاں آپ کے گھٹنے یہ اینڈ ہو رہا ہے نا, تو وہاں پر اپنے ایسے زانوں کے اوپر ہاتھ یہ رکھنے ہیں. اور اب اتحیات کی حالت میں آپ کی جو نظر ہے وہ آپ کی گود میں ہونی چاہیے, گود میں یہاں. ٹھیک ہو گیا, امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. ایسے یہ طریقہ ہے, گود میں نگاہ ہوگی اور آپ اتحیات پڑھ رہے ہوں گے, نماز پڑھ رہے ہوں گے, اور ہاتھ یہاں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہاں بھی رکھنے میں ہاتھ نہ تو کچھ بہت زیادہ کشادہ انگلیاں کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے جناب والا بالکل زور سے دبانا ہے, نارمل انداز میں. جب آپ پہنچیں گے نا عبدہ اپنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, تو اس وقت آپ دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ, تو یہ اس طرح ہاتھ کا اشارہ بنانا ہے ایسا, یہ تینوں انگلیاں ایسے جڑ جائیں گی اور ایسے یہ 53 کا اشارہ بن جائے گا ایسے اشہد اللہ الہ. یہ درمیان والی انگلی کو اور انگوٹھے کو آپس میں ملا لیں گے. ٹھیک ہے, اور ان کو دونوں انگلیوں کو بند کر لیں گے, ایسے ہو جائے گا یہ. تو دیکھیں اشہد اللہ الہ, اللہ پر آپ نے انگلی کو اٹھانا ہے, اللہ الہ الا اللہ پر آپ نے اللہ پر انگلی کو نیچے گرا دینا ہے اور فوراً اپنی انگلیوں کو پہلی حالت میں سیدھا کر لینا ہے. تو یہ پڑھ کے پوری اتحیات پڑھ کے اس کے بعد مرحلہ آتا ہے سلام پھیرنے کا. تو سلام پھیرنے میں آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اپنی نظر کو آپ نے اپنے کندھے پر رکھنا ہے. نیت کرنی ہے آپ نے امام کو سلام کرنے کی اور دائیں طرف والے نمازیوں کو سلام کرنے کی, اور کرامن کاتبین جو کندھوں پر نیکیاں بدیاں لکھتے ہیں, یہ نیت ان کی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آگے نہیں دیکھنا ہوتا. کئی بندے نماز جماعت میں ہوتے ہیں نا تو وہ ایسے جناب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں, ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ دھیان کہاں رکھنا ہے اسلام میں, وہ آگے دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ تک ساتھ میں. ایسے نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر سلام پھیریں گے, ادھر والوں کو سلام کرنے کی نیت کریں گے. جب ادھر پھیریں گے, ادھر والوں کو سلام کرنے کی نیت کریں گے. تو جب سلام آپ نے کر لیا دونوں طرف تو نماز آپ کی ہوگی مکمل. تو نماز مکمل کرنے کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو. پھر جو آپ کو دعائیں آتی ہوں, استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یہ دعا پڑھ لیں, ذکر کر لیں. اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام, یہ پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں صحیح طریقے سے, درست طریقے سے پڑھنے کی, اور اپنے بچوں کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملیز کو صحیح نماز پڑھنے کی کا طریقہ سکھانے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نئی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.